وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، وراء الورا ہے۔ اس دنیا میں کیوں آیا، مجھے موت کیوں آتی؟ آج تک میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ موت کیوں آتی، ساری ترقی کے باوجود، اور ہمارے پاس ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی حسان کے لیے ممبر بچھواتے تھے، ابو بکر کے لیے نہیں، عمر کے لیے نہیں، عثمان کے لیے نہیں، علی کے لیے نہیں، صرف حسان بن ثابت کہتے ممبر لاؤ، میرا ممبر، تو آپ کا ممبر، حسان بیٹھو اور اپنے نبی کی تعریف کر، تو پھر وہ چہرہ مبارک سامنے ہے اور فی البدی بولے جا رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن والا کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جب سامری نے وہ بچہ بنایا اور لوگوں کو پوجا پہ لگایا، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے کہا ان کو قتل کرو، ان کی توبہ یہ ہے، دیکھو ہم زمین آسمان گناہوں سے کر دیں، ہماری توبہ ہے یا اللہ معاف کر، اور ان کی توبہ تھی سر لا کے، اللہ دو اس کملی والے، اور تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو ڈاکٹر بن، تیری عزت ہو، لوگ سلام کرن، پیسے بھی ہو سن، عزت بھی ہو سن، مولوی بن کے تو کی کر، تینوں کیا پوچھنا ہے۔ تو اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا میں مولوی بن کے سارے ڈاکٹر میں نے سننا ہے بیٹھے، اور آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باہر آتے ہیں، اس کندھے پہ حسن ہے، اس کندھے پر حسین ہے، پھر بدو دیکھ کے حیران، یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، اور خود ایسے بیٹھ جاتے تھے، اور حسن، حسین، حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے جوانی میں، ان کے بچے اون، عبداللہ، محمد، ان پانچوں بچوں کو کھڑا کرتے اور ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا، تو سارے بچے رش کرتے، کوئی سر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں، کوئی بغل میں، کوئی جیسے ایک عام آدمی ہو، ایسے ان کے ساتھ، اور آپ ہنس رہے ہوتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحبان، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ ہم سے سوال کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ بنانے والے نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم اس کے پاس واپس نہیں جاؤ گے؟ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا سمجھتے ہو کہ تم کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو؟ یہ کائنات، یہ چاند، ستارے، سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ پھول،
یہ تتلیاں یہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ بن گئی ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے فارسی میں، اس کا پہلا شعر ہے: ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد۔ کوئی چیز تنکے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک خود بخود نہیں بنی۔ اور اگلے شعر میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہزاروں سال پڑا رہے، پڑے پڑے وہ تلوار نہیں بنے گا، چھری نہیں بنے گا، خنجر نہیں بنے گا، چاقو نہیں بنے گا۔ اس پر 1000 سال گزریں یا بلین ٹریلین سال گزریں، جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑا رہے گا۔ تو یہ کائنات کیسے خود بخود بن گئی، یا میں اور آپ کیسے خود بخود بن گئے؟ پھر آگے وہ کہتے ہیں: ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد۔ اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے ترجمہ کرتا ہوں: کوئی جوان لڑکا لڑکی ڈاکٹر خود نہیں بن سکتا گھر بیٹھے، جب تک کسی بڑے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے اور زندگی کا ایک بڑا حصہ نہ گزارے۔ ان کے شعر کا مطلب ہے کوئی صاحب فن اس وقت تک فن والا نہیں بنتا جب کسی بڑے فنان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ اگلا مصرع ہے: مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ کہ مولانا روم کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کی ہسٹری کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک بہت بڑی مشہور ہستی ہیں۔ آج 700 سال بعد میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ میں کونیا ان کے صرف مزار پر زیارت کے لیے گیا تھا ترکی، تو 700 سال بعد اس بندے کی قبر پہ ایسے رش تھا جیسے میلہ لگا ہوا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جتنے مسلمان تھے اتنے غیر مسلم تھے۔ کیا اللہ نے کشش رکھی ہے۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی کہانی ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی مولوی تھے۔ اس زمانے میں منطق فلسفہ یونان سے آیا تھا، تو اس میں جو جتنا ماہر ہوتا تھا وہ اتنا بڑا علامہ کہلاتا تھا، اسی پر جابز ملتی تھی۔ تو ان کا ایک دور تھا جب وہ فلسفی تھے، تو وہ اپنے حلقہ درس میں تھے مسجد میں، سامنے حوض تھا، حوض پر بیٹھ کر کتابوں کا ڈھیر آگے رکھا ہوا تھا اور وہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے۔ تو شمس تبریز آئے ایک دیہاتی شخص کے روپ میں، تو وہ آ کر کہنے لگے: این چیست حضرت جی، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھا، تو انہوں نے کہا تو ان پڑھ جائے، انہوں نے کی دساں کی شے؟ تو کہتے ہیں: این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ایک دم آگے بڑھے اور ساری کتابوں کو ٹھوکر ماری، وہ حوض میں جا گری۔ تو اب کوئی پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، تو مولانا روم سر پیٹنے لگو: تیرا بیڑا بڑھ جاوے، وہ تو میری ساری زندگی دی کمائی برباد کر چھڑی، دوبارہ میں کیسے لکھوں گا؟ تو وہ کھڑے ہنستے رہے۔ پھر انہوں نے ایک دم چھلانگ لگائی حوض میں اور ایک ایک کتاب خشک نکال کے باہر رکھ دی، ساری کتابیں خشک باہر۔ ہوں مولانا روم دی واری آ گئی، وہ کہنے لگے: این چیز یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے: این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں: مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔
دونوں پیر مرید کے مزار قریب قریب ہیں، قونیہ استنبول سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اب ڈاکٹر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ خود بخود بن گئے۔ ایک زندگی کی جہد ہے، اس کے بعد جا کر انسان کچھ بنتا ہے۔ تو اللہ سوال کرتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بن گئے ہو تو جاؤ جو مرضی کرو۔ اگر اس کو ثابت کر دو کہ ہم خود بخود بنے ہیں تو پھر جاؤ جو مرضی کرو، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں۔ ام ہم الخالقون، یا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بنائے ہیں تو ان کو استعمال کرو جیسے جی چاہے، لیکن اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہیں میں خود بخود نہیں بنا، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں نے زمین آسمان کو نہیں بنایا، تو پھر پوچھو کون ہے تمہارا بنانے والا؟ آج تک انسان وحی کے علم کے بغیر اللہ جیسی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ ایٹم کو ڈھونڈ لیا، نیوٹران پروٹون کو ڈھونڈ لیا، ڈی این اے کو ڈھونڈ لیا، بلین گلیکسیز کو ڈھونڈ لیا، لیکن وحی کا علم نہیں، اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی۔ 1979 میں یعنی 1979 میں 3 سائنسدانوں نے، 2 امریکہ کے، 1 پاکستان کا عبدالسلام، ان تینوں نے یہ ثابت کیا کہ 4 فورسز نہیں 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ ابھی مرا ہے، اس نے یہ ثابت کیا کہ 3 نہیں ہے، 1 ہے، 1 ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا وہ ایک خدا ہے؟ کہ نہیں۔ یہ نہیں کیوں کہا ہے؟ کہ وحی کا علم نہیں ہے، نبی والا علم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیوں خدا کیوں نہیں؟ کہا اگر خدا مانے گا تو پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ تو انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے اپنی نماز پڑھتی ہے اور تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ نہیں پڑھتے ہو تو تم نہیں پڑھتے ہو، لیکن تمہارے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ تیرے رب کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اسے یاد بھی کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سنائی نہیں دیتا، اگر میں سنوا دوں تو ویسے ہی شور سے تواڈے کان پاٹ جاون، تو وہ خاموش اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے موت کیوں آتی ہے؟ آج تک میڈیکل سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ موت کیوں آتی ہے، ساری ترقی کے باوجود۔ اور ہمارے پاس ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ آج تک آپ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہو، بچہ حرکت کیوں کرتا ہے 4 مہینے کے بعد؟ کوئی جواب نہیں۔ کیسے حرکت کرتا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے روح تمہارے اندر ڈالی اور تم حرکت کرنے لگ گئے، اور اللہ تمہاری روحوں کو کھینچتا ہے تو تمہیں موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے علم کے بغیر زندگی گزارنا
جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کائنات کے پیچھے اللہ کا علم ہے. اور لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں. تو ایک ایٹم کے برابر بھی جو چیز ہے پوری کائنات میں اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. اتنا بڑا اس کا دیکھنا ہے. وسع بصرہ جمیع المرئیات، اس کی آنکھوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو سمیٹا ہوا ہے. دیکھو نا، میں اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آئے گا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آئے گا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آئے گا. اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، زمین ہو یا آسمان ہو، عرش ہو یا کرسی ہو، فرش ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب. کس طرح کائنات کو اللہ نے سمیٹا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کتنے درخت ہیں انگلینڈ میں، اور میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں جدھر جنگل بہت ہیں، وہاں میں اس آیت کو یاد کر کے پاگل سا ہو گیا کہ اتنے جنگل، اتنے درخت، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک پتا بھی ڈھے پوے تو میں نے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہاں گرا ہے. اللہ اکبر، کتنے گر رہے ہیں اس موسم میں، کتنے گرتے ہیں، تم اپنے گھر کے نہیں گن سکتے. اللہ کہتا ہے 7 بر اعظم میں جتنا بھی پتا گرتا ہے تیرے رب کی نظر میں ہے. اور باربیڈوس ہم گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں آبدوز کی سیر کرائیں. تو میں تو کبھی آبدوز کی سیر کی، میں کہا یار ضرور کراؤ. پہلے تو بڑا شوق چڑھیا، وہ ہمیں اندر لے گئے ڈیپ سی میں، ایک چھوٹی کشتی پر، آگے وہ اس کا وہ دھوتو نکلا ہوا تھا باہر، انہوں نے ایک سیڑھی لگائی، اندر گئے تو وہ بڑا اچھا لگا. اس میں شیشے لگے ہوئے تھے اس کی دیوار میں سے ایسے، اور ایسے بینچ تھا بڑا، ادھر بھی بیٹھتے تھے ادھر بھی بیٹھتے تھے، ادھر بھی شیشے ادھر بھی شیشے. اب جب وہ نیچے جانے لگی اور میں ویکھیا 3 میٹر 40-50، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر لے جاؤ. موڑ کے میری توبہ جی میں وڑ جاواں تھا، وہ مینو تو سمندر ہی بھول گیا. مینو تو اے یا اللہ مینو باہر کٹ، کیوں مینو میری مت ماری گئی، میں وچ وڑ گیا. اور وہ کمنٹری کر رہا ہے، مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا. یا اللہ ایک باری باہر لے جا. سمندر میں درخت دیکھے میں نے، یہ بتانا تھا، اپنی کیفیت بھی بتانی تھی. درخت، پتے سبز، کیا بات ہے. اور اتنی اتنی مچھلیاں، یہ میرے فنگر ٹپ کے برابر مچھلیاں ایسے تنکوں کی طرح گھوم رہی ہیں. اور میرا رب کہتا ہے سب کچھ تیرے رب کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو میرا رب کہتا ہے کہ جب اتنا تیرے رب کا دیکھنا طاقتور ہے تو پھر تم جب گناہ کرتے ہو تو کیا خیال ہے وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ تم اس کے سامنے نہیں ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبد، زمین آسمان میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونے والا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر مرد عورت اکیلا اکیلا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. ہر مرد عورت، اور سب ننگے،
سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، میرے نبی نے فرمایا، پھر اللہ اپنے ہمارے نبی کو پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائے گا، پھر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، باقی سب ننگے پیش ہوں گے۔ جب وہ پاس ہو جائے گا پھر کپڑے پہنائے جائیں گے، اور جب وہ ناکام ہوگا زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ میرے رب کا نظام ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ دیکھو نا، آدمی آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے نا، کانوں سے حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور عرش پہ فرشتوں کے چلنے والے کلموں کی آواز، قلم چلنے کی آواز سن رہے ہیں، اتنے تیز کان ہیں۔ اور آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز کے اندر، پہلی صف والے حیران ہو رہے ہیں کہ ایک ہی ہو رہا ہے، ایک آپ ایسے چلتے گئے، آگے دیوار آ گئی، وہاں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ایسے پیچھے ہٹنا شروع کیا، ہٹتے گئے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو نہیں دیکھا، یہ آج کیا کیا آپ نے؟ فرمایا، میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، اور آج تک پہلا آسمان تو بہت دور ہے، جو گلیکسیز ہیں وہ نہیں ساری دیکھ سکے، تو 7ویں آسمان پہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی مسجد نبوی میں، اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، اور ان کے گچھے میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور ایک دم پھر اللہ نے جہنم دکھائی تو میں ڈرتا پیچھے ہٹتے پیچھے آ گیا۔ اتنی طاقتور آنکھ رکھنے والا، ہم اس کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، کیسے ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق دینے والا رزق کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، وجعلنا نومکم سباتا، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، موجود ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، موجود ہے، جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے، زمانے کا محتاج نہیں، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ ٹائم کی قید میں آتا ہے نہ کائنات کی قید میں آتا ہے، وراء الورا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا سبق ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ کے آگے، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ کے آگے، وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیا اللہ کے سوا جس کسی کو آپ پکارو گے، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے وہ پہلے مصروف ہو سکتا ہے تیرے کو بھی زیادہ اوکھا بیٹھا ہوئے۔ پیر سائیں، یہ ہمارا سارا جو انڈیا پاکستان ہے، انہوں نے تو پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے، جہالت ہے۔ تو میرا اللہ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ لوگوں کی لائن ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ جب آپ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو جو اللہ ہی کرے گا۔ جب وہ ٹھیک ہو رہا تھا وہ بھی اللہ ہی کر رہا تھا، آپ کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو جب وہ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب تو اللہ سے مانگو، جی اب تو اللہ ہی کرے، وہ پہلے بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا،
جو صحت مند ہو کے ہاسپٹل سے گیا ہے اس کو اللہ نے بچا کے بھیجا ہے، آپ نے تو نہیں بچایا۔ اور جس کو اس نے اٹھا لیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں میں روح کو لاتا ہوں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے ڈاکٹر اس کی چارپائی کے گرد کھڑے ہوتے ہو، وہ کتنی مشینوں کے ساتھ اس کا کر رہے ہوتے ہو علاج۔ تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جتنے تم قریب ہوتے ہو اس سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر طاقت ہے تو بچا کے دکھا دو۔ تو جب زندگی دینے لگتا ہے تو کہتا مار کے دکھا دو۔ ابراہیم آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور جبریل آ کے پر مارتے ہیں پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارتے ہیں انار کا درخت آگ کے اندر، اور جنت سے لباس لاتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام، اور کتنے دن ان کو لے کے پھرتی رہی، تو کون وہاں بچا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ کی سائنس بتاتی ہو کہ اس وجہ سے بچ گئے سوائے اللہ کی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنایا پھر اسے نہیں باہر نکال کے پھینک دیا۔ یہ اللہ ہے۔ یہ گائنیکالوجسٹ ہوں گی بہت سی، کچھ آپ میں بھی ہوں گے، مریم پاکیزہ بچی، اور ایک دم ایک شخص سامنے آتا ہے تو وہ کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے، کون ہے تو؟ کہا ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں انسان نہیں ہوں۔ تو کہتے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ اہب لک غلاما زکیہ، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا، شادی نہیں ہوئی۔ بیٹا ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے بدکاری۔ تو کہنے لگی لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اک بغیہ، میں بدکار نہیں ہوں، تو کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، مریم تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر خامد کے بیٹا دے گا۔ تو اب جبریل آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹی، رنگ پیلا پڑ رہا، ہٹتے 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 دیوار سے لگ گئے۔ اب دیوار سے آگے تو جا نہیں سکتے، تو وہاں سے کھڑی تھر تھر کانپ رہے، وہ کہہ رہے ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور آگے بڑھے اور ان کو یہاں سے پکڑا، باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے، اور دور سے کیا، پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ کون سی سائنس کہتی، کون سی میڈیکل سائنس کہتی؟ فَحَمَلَتْهُ، فوراً حمل ہو گیا۔ بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے اٹھایا اور پھر بچہ ہوا، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً حمل ہوا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فوراً ایک دور جگہ پہ گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، فوراً بچہ پیدا ہونے کی دردیں شروع ہو گئیں، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے سے، اور عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، میں کیا کروں گی؟ تو فناداھا من تحتھا، پھر دوبارہ جبریل آئے، لیکن اب ذرا پیچھے آئے چونکہ بے پردگی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسے پر مارا، تو انہوں نے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، یہ دیکھ پانی کا چشمہ تیرے اللہ نے ابھی تیرے لیے نکالا ہے۔
اب انہوں نے وہ تنے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، کھجور کو اوپر سے کاٹ دو تو وہ مر جاتی ہے، اس کھجور کو کے تنے کو ذرا ہلاؤ، تو انہوں نے ایسے تھوڑا تھوڑا دھکا دیا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ پھر فرمایا کلی واشربی وقری عینا، کھا پی اور اطمینان رکھ، اما ترین من البشر احدا، اب لوگ آئیں گے تیرے پاس تو تو نے بولنا نہیں، تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میرا تو روزہ ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں بول نہیں سکتی۔ بنی اسرائیل پر اتنی سختی تھی، وہ بول پر بھی پابندی تھی، کھانے پر پابندی، بولنے پر بھی پابند۔ میں نے کہا ہمارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا اپنے حبیب کے طفیل، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ روزے والا سارا دن جھوٹ بولتا رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ ایسے اٹھایا ہوا اور شہر میں آئیں، یا لوگوں کی نظر پڑی تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، پہلے تانا دیا اس کی ذات کا، پھر یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بھائی کی طرف سے تانا دیا، تیرا بھائی نیک اور تو نے یہ کیا کیا، پھر ما کان ابوک امرأ سوء، باپ کی طرف سے تانا دیا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کیا، وما کانت امک بغیہ، پھر ماں کی طرف سے تانا دیا، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، تو نے یہ کیا کہ ذبح کر دیا مریم کو۔ ذات کا تانا، بھائی کی طرف سے تانا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا۔ فاشارت الیہ، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تجھے بہانہ بنانے کا بھی طریقہ نہیں ہے، تم کہتی میرا نکاح ہوا ہے، خفیہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرے، بھلا کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ تمہیں اپنا گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہیں آیا؟ تو ایک دم عیسیٰ کی آواز گونجی، انی عبد اللہ، سارے بیت المقدس میں آواز گونجی، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، جعلنی نبیًا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکاً، مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا زندگی بھر، وبرًا بوالدتی، اور ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، تو جو آج کی یا پچھلی یا اگلی جو نسلیں آنے والی ہیں، اگر وہ ماؤں کے دلوں کو دکھائیں کہ ایک حدیث یاد آ گئی، ہمارے نبی سے پوچھا جبریل نے انسانی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں، کہ تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بیہیو کرتی ہیں، نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن سطر صرف ڈھانپنے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو دونوں کام ہو رہے ہیں، عربوں کو تیل ملا، انہوں نے قیامت کو قریب لانے میں خرچ کر دیا۔ جس کا پیسہ اللہ مردود کر دیتا ہے اس کو کنجوس بنا دیتا ہے، اس کو خرچ کرنا مصیبت نظر آتی ہے، یا اس کے پیسے کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے، جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا اور کیا محل بنانا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا،
اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاون، یعنی ساڈے مگرو لے جاون، سوکھے ہونے کا مطلب جاون ساڈے مگرو لے جاون، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے، اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اب ایک لفظ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے جاؤ سارے معاف کر دے، ایسا مہربان کوئی ملے گا؟ میں چونکہ بہت زیادہ یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو ایک دفعہ جاوید چودھری کا مجھے فون آیا، وہ کالم لکھتا ہے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، میں نے کہا تیرا بھلا ہوئے، وہ ڈپو ٹھگ میرے تے الزام لاتے ہی، میں کہوں یار وہ کیسے، آپ کہتے ہو جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر 3-4 دفعہ غلطی کرے اور معافی مانگے پھر آپ اس کو معاف کرو گے؟ میں کہا یار تو طارق جمیل تیرا بنو ایک بنا چھڑے، اور میرا تو بیٹا بھی کرے گا نافرمانی تو میں کہوں گا یا پتر اور آپ پہ اپنے حصے دی زمین سانب تے جا میری جان چھڑ، وہ میں طارق جمیل، وہ رب ہے، اللہ اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت مجھے بہت رلاتی، یا ایہا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان پورے قرآن، یہاں یا ایہا الانسان، یا ایہا المسلم نہیں، اے انسان جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، سب کو اللہ کہہ رہا ہے، 7 ارب کو کہہ رہا ہے، مردوں عورتوں کو کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان، اور جو اس میں درد ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، آج یہاں اولادیں بہت زیادہ دور چلی گئی ہیں،
تو ماں باپ کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو اس وقت جو ماں کے دل پہ گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب وہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو باپ پہ جو گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر سے دکھ اور درد سے جو آواز نکلتی، ارے بیٹا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس درد کو کروڑوں گنا لامحدود کر کے ان دو لفظوں میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے، او میرا بندہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ درد سے بولوں پر کہاں سے لاؤں، او میری بندی، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تو کیوں دور ہو گیا؟ کون سا رب؟ الکریم، جو کرم کرنے والا ہے، الذی خلقک، تجھے بنایا، فسواک، برابر بنایا، فعدلک، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ایک ایک کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو کہ ارجعی الی ربک، لوٹاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ بھائیو بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ، کامیاب ہو۔ اور اللہ کی رضا، میں نے کہا تھا سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ کیا آپ کو یا اللہ میری توبہ، وہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دو، اس کو محمدی بن کے دکھا دو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے، پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے، ویزے کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی پکڑ کے آپ کو اندر ڈال دیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ تو دوسری بات اب دونوں فریقین سے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی میں محمدی ٹچ لے آؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو۔ اپنی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ جی مجھے اپنے تاریخ پیدائش یاد ہے، دن کون سا تھا مجھے یاد نہیں، مجھے اپنا تاریخ پیدائش کا دن نہیں پتہ۔ اور میرے نبی یتیم پیدا ہو رہے ہیں، 2 مہینے کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا ماں کے پیٹ میں، تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور ساری کائنات، دیکھو مورخ کا قلم طاقتور لوگوں کے لیے چلتا ہے، یتیم کے لیے قلم نہیں چلتا۔ یہاں ساری کائنات کو پابند کیا ہے کہ قلم سنبھالو، کاغذ سنبھالو، 2 جہان کے سردار کو بھیج رہا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسے عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو، اور حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو۔ تو خوش قسمت ہے حسان بن ثابت جو آپ کو یوں اشارہ کر کے فرما رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی حسان کے لیے ممبر بچھواتے تھے، ابو بکر کے لیے نہیں، عمر کے لیے نہیں، عثمان کے لیے نہیں، علی کے لیے نہیں، صرف حسان بن ثابت۔ کہتے ممبر لاؤ، میرا ممبر، تو آپ کا ممبر، حسان بیٹھو اور اپنے نبی کی تعریف کرو۔ تو پھر وہ چہرہ مبارک سامنے ہے اور فی البدی بولے جا رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن والا کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کہ ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بتاتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج
هلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجرة لم تزري به صعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صهل في أشفاره وطف في لحيته كثاثة في عنقه سطع. دیکھو الفاظ میں کتنا ردم ہے. وہ کہتی ہے میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے آ گیا ہے. ہائے ہائے کیا مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. اور ایسے خوبصورت ہیں کہ حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے. نہ اتنے موٹے ہیں کہ پیٹ نکلا ہوا ہو، نہ اتنے پتلے ہیں کہ بے روب ہو جائیں. اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، آنکھ نہ بھرے کبھی. وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے میرا آپ کا نبی. اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو حسن نظر آئے، اسے قسیم کہتے ہیں. وہ بھی ایک ہی آیا میرا آپ کا نبی. تو احسن من کا، آپ سے حسن والا آنکھ نے نہیں دیکھ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے یہاں پیدائش کا ذکر کیا. آپ جیسا عالی نسب دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کہ ایک واحد ہستی ہیں جن کا نسب عبداللہ سے آدم تک موجود ہے. میں ہر بیان میں لوگوں کو سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہل بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل عیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آگ جیسا عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھے محمدی بن کے دکھا دو، میں تمہیں پاس کر دوں گا. اچھا تو مسلی ہے یا سید ہے؟ وہاں سکہ محمدی کا چلتا ہے، سید قریشی نہیں چلتا، محمدی چلتا ہے. بلال حبشی پیو دا نام دا پتہ تے دادے دا آج تک کسے کتابش نہیں ملیا. اور میرا نبی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا. اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے جو کل کائنات سنیں گے. کون ہے؟ حبشی. باپ کا نام کیا ہے؟ رباح. دادے کا نام کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں. ان کا باپ غلام بن کے بیچا گیا مکے میں. لیکن حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال. اور ایک سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے بدبخت ابو لہب. میرے نبی کا چاچا ہے لیکن نبی کا دشمن ہے. زندگی اپنے نبی کی بنا لو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں. عبادات میں چھوٹا سا کیلنڈر ہے، 5 نمازیں ہیں، سال کے بعد 30 روزے ہیں، اور زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں. بیمار ہے تو بھی معاف ہو جاتا ہے حج. تو اصل جو کام ہے وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے. چاہے آپ ڈیوٹی پر ہیں، جاب پر ہیں، صرف فرض پڑھ لیں آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. جو 17 رکعتیں دن میں پڑھ لے گا اس کا نماز کا حساب نہیں ہوگا. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر،
3 مغرب 4 عشاء، یہ 17 رکعت فرض ہیں۔ یہ جو بہن جو بھائی پڑھ لے گا اس کا حساب نماز کا نہیں ہوگا۔ باقی سنت ہیں، نوافل ہیں، واجب ہیں، وہ جتنے مرضی پڑھتے رہو، اس کی تو کوئی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نہ چھوٹے۔ آپ کتنے مصروف ہوں، وقت نکالیں اور نماز کو ادا کریں۔ اور اس کے بعد ہے روزہ، جو بھی آنے والا ہے، اور اس میں ابھی ڈاکٹر صاحب بات بھی کر رہے تھے کہ رمضان میں عمل 70 گنا ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ سے اوپر دینا۔ دیکھو اللہ کو سخی سے پیار ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہو۔ شیطان کہتا ہے سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو بخشوا دے، اور عبادت گزار بخیل سے مطمئن ہوتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیسے کے پیچھے یہ ایسا بلنڈر کرے گا کہ دوزخ میں جائے گا۔ دیکھو اللہ نے پورے قرآن میں کہا بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، پہلے مال کو ذکر کیا پھر جان کو ذکر کیا ہے، حالانکہ جان زیادہ قیمتی ہے، مال تو ادنا شے ہے۔ یہ کیوں ذکر کیا ہے کہ جہاں آدمی پیسہ لگاتا ہے وہاں اس کی جان آپ ہی لگنا شروع ہو جاتی۔ جہاں آپ پیسہ لگائیں گے نا وہاں آپ کی جان بھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کو سخی سے پیار ہے، رمضان میں زکوٰۃ سے بڑھ کر دو، اور پورا سال اللہ کے نام پہ صدقہ نکالا کرو۔ آپ زکوٰۃ دینے سے نہ سخی بنتے ہیں نہ بخیل رہتے ہیں، بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ تھا نا خسرو پرویز، جو ہمارے نبی کا خط جس نے پھاڑا تھا، تو اس کو ایک آیا مچھلی والا مچھلی دینے، تو بادشاہ نے مچھلی دیکھی تو اس کو اتنی پسند آئی، کہنے لگا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار جو آج کا کوئی 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ تو اس کی بیوی نے، اس شیریں فرہاد مشہور ہے نا، اس کی بیوی کا نام شیریں تھا، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کر رہے ہو، ایک مچھلی پر اتنے پیسے دے رہے ہو، خزانہ خالی کرو گے؟ انہوں نے کہا میرے منہ سے نکل گیا، میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس دوں اپنا بول؟ کہا ایسا کرو اسے بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، تو یہ واپس دو، ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، تو اپنی مچھلی واپس دو، ہمارے پیسے۔ ہاں، انہوں نے کہا یہ ٹھیک۔ انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ حضور یہ خسرا ہے نا نر ہے۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریوں کو تو تپ چڑھ گئی، وہ تو 8000 ہو گئے۔ 8000 دینار کا مطلب تھا کہ 7 پشتیں بھی کھائیں تو نہیں ختم ہوگا، اتنی بڑی دولت تھی۔ تو جب وہ چادر میں سمیٹ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے نیچے چک کر وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں کہنے لگی دیکھا کتنا بخیل ہے، بدبخت ہے، خود غرض، 1 دینار گر گیا تو کیا ہو گیا، اتنی دولت دے دی، اس کی 7 پشتوں کو کافی ہے، اس سے واپس لو ساری دولت۔ اس نے کہا اے ادھر آؤ، اور تجھے اتنا دے دیا کہ تیری 7 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ دینار کیوں اٹھایا تو نے؟ میں نے کہا حضور اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، آپ سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کا کام ہے بس پیسے لینا 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 لینا، تو دینا 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 بھی سیکھو، صرف لینا 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 نہ سیکھو، دینا بھی سیکھو۔ سخی بن کے مرو، اللہ کی بارگاہ میں بڑے اونچے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے کہ ہاں، ایک بدو کو دیکھا تھا، رات کا سفر تھا، ایک جگہ رکے، ایک نوجوان تھا، خیمہ اس کا تھا۔ ہم نے کہا بھائی مسافر ہیں کو کھانا مل جائے گا؟ ابھی بالکل۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ تو حاتم، عربوں میں رواج ہے یہ مغز بہت شوق سے کھاتے ہیں،
اس نے منہ میں ڈالا، کہنے لگا مغز تو بہت مزے کا پکا ہے. تو وہ ایک دم اٹھا اور تھوڑی دیر میں وہ مغز لاتا رہا. وہ کھا کے رج گئے. صبح جب ہوئی تو اس نے دیکھا تو 5 بکریوں کے سر اترے پڑے تھے اور بکریاں ایسے ہی پڑی تھی. تو حاتم نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا جی رات آپ نے کہا تھا مغز بڑا اچھا ہے تو میں نے یہ بکریاں ذبح کر کے آپ کو کھلا دی. کہا تیری کتنی بکریاں ہیں؟ کہا یہ 5 ہی ہیں. کہا تو اپنا گزارا کیسا کرے گا؟ کہا وہ اوپر والا ہے وہ کر دے دے گا. انہوں نے کہا، حاتم نے کہا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا، اس نے ٹوٹل اپنی جائیداد قربان کر دی. تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ کہ میں نے اسے 100 اونٹ دیے. پھر لیکن وہ حاتم کے لیے بڑی سخاوت نہیں تھی، وہ تو ہزاروں اونٹوں کا مالک تھا. کہ میں نے اس کو 100 اونٹ دیے. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے پیار ہے ہی نہیں. آپ کو عجیب بات سنا، جب سامری نے وہ بچھا بنایا اور لوگوں کو پوجا پہ لگایا تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے کہا ان کو قتل کرو، ان کی توبہ یہ ہے، دیکھو ہم زمین آسمان گناہوں سے بھر دیں، ہماری توبہ ہے یا اللہ معاف کر دے، اور ان کی توبہ تھی سر لاتے ہو. اللہ اکبر، کتنا فرق ہے. دعا دو اس کملی والے کو جو یہ ساری رعایتیں ہمیں دلوا کے. تو جب سامری کو پکڑا نا تو جبریل آ گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کرنا. کہنے بھائی اس بدبخت نے تو سارا یہ کفر شروع کروایا تھا، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو جبریل نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا، لا مساس، آپ ہی مر جائے گا. تو وہ چند دنوں میں بخار سے مر گیا. اللہ نے کفر پر، منافقت پر اور کفر کا ذریعہ بننے پر قتل نہیں ہونے دیا کہ سخی ہے. تو آپ تو ایمان والے ایمان والیاں بیٹھی ہو، اگر آپ سخی بنو گے اللہ کے خزانے کھل جائیں. اپنی اولاد کا فکر نہ کرو، ساڑی مصیبت ہے اپنی اولاد نہیں، اگو پوتریاں دا بھی فکر، مڑ اگو دوتریاں دا بھی فکر، انہاں دا کوئی جم پوے تو انہاں دا بھی فکر. وہ یہ فکر اتار دو، ہر ایک بچہ اپنا نصیب یہاں لے کے آتا ہے. تو میں 70 کی دہائی میں ڈاکٹر بننے لگا تھا. میرے رب نے میرے مقدر میں یہ کیا تھا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے بلاتے، اتنے سارے تم کٹھے بیٹھے ہو، مجھے بلاتے تم لوگ. پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. میرا چھوٹا بھائی کارڈیالوجسٹ سے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت قابل ہے. اور وہ میں اس لیے نہیں کہ میرا بھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں نہ کسی کمپنی سے وہ کمیشن لیتا ہے، نہ کسی لیبارٹری سے وہ کمیشن لیتا ہے، صرف اپنی حلال فیس لیتا ہے. سوائے اس ایک کے باقی پورا ہسپتال تاجر کسٹمر ہے. مریض نہیں ہوتا، مریض کسٹمر ہوتا ہے. اور کتنے طرف سے وہ اس مریض کو لوٹتے ہیں. تو سخی بنو. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، اتنی عزت تھی. اور مولوی گندگی کا کیڑا، اور خاص طور پر ہم لوکل ذمہ دار جن کو جانگلی کہتے ہیں، اور راوی کے کنارے، جتنے دریاؤں کے کنارے پہ ذمہ دار ہیں، سارے لڑاکے، سارے قاتل، سارے رساگیر. رساگیر ہوتا ہے چور رکھنے اور چوریاں کروانی. میں اس خاندان سے نکلا ہوں. اور تو مولوی بن کے کرنا کی ہے؟ تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو ڈاکٹر بن، تیری عزت ہو، لوگ سلام کرن، پیسے بھی ہو سن، عزت بھی ہو سی. مولوی بن کے تو کی کر، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا میں مولوی بن کے سارے ڈاکٹر میں نے سننا ہے بیٹے. نیو یارک ایئرپورٹ پر 3 واقعے ہو چکے ہیں. ایک ہمارا دوست لاہور کا وہ گیا
تو وہ امیگریشن والے نے موبائل دیکھا تو اس میں کہیں میری فوٹو تھی. کہا یہ طارق جمیل ہے؟ امیگریشن والا کہہ رہا تھا. میں نے کہا ہاں. کیسے جانتے ہو؟ کوئی 2 گھنٹے اس کو میرے بارے میں ہی پوچھتے رہے اور پھر اس کو واپس کر دیا. کوئی جرم کوئی نہیں. اس کے بعد میرا بیٹا گیا، 2 ساتھی اور گئے. تو جب انہوں نے دیکھا طارق جمیل یوسف جمیل سن آف طارق جمیل، انہوں نے تینوں کو پکڑ کے بٹھا لیا اور 8 گھنٹے بٹھائے رکھا اور پھر اگلے جہاز پہ واپس بھیج دیا. اور کوئی ان پر ایلیگیشن نہیں لگایا، نہ کوئی اسٹیمپ لگائی کہ بس ہمارا دل نہیں کر رہا. اس کے 1 ہفتے بعد ایک اور میرا جاننے والا گیا تو اس کا موبائل دیکھا تو اس میں میری فوٹو. کہا تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ تو میرے باپ کی طرح ہیں. کہا یہ کیا سائن کر رہے ہیں تمہارے پاس بیٹھے؟ میں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا. کہا یہ میرا انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، اس کی یہ سائن کر رہے ہیں. اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا. اور میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے. تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں، اللہ کی قسم. مٹی مٹی، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جال، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے. 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے. زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے. ایک مسجد کی زندگی وہ میں نے بتائی ہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ. ایک گھر کی زندگی، آپ نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک زینب بنت جہش، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، وہ زندہ تھی. ایک زینب کا انتقال ہو گیا، دوسری زینب موجود ہے. یہ شادیاں کی ہیں. اگر شوق کی ہوتی تو ایک حدیث سنو، کمالی فی النساء من رغبت، سنو مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، میں نے پھر شادی کی. 25 سال کا نوجوان، 40 سال کی بیوہ عورت جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو اور 1 دفعہ منگنی ٹوٹی ہو. ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی اور ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، وہ فوت ہو گئے. ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، وہ فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی اور 25 سال کا حسین نوجوان، جس کا ابھی میں نے بتایا کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، وہ 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ تم اپنے 25 سال کے بیٹے سے کہو کہ 40 سال علی بی بی تیری شادی دے نال کرنی، وہ انشاءاللہ اگلے دن پاکستان ہوئے گا، پیچھا موڑ کے آوے گا ہی نہیں. تو میرے نبی جیسا حسین کہ دیکھو تو آنکھ نہ تھکے، کمال ہے. اللہ کی قسم، یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو 25 سال زندگی کے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، ساری اولاد ان سے ہوئی. جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ، تو اس کے بعد 10 نکاح کیے. سب سے مشکل دین، میں اب آخر بات کر رہا ہوں، خاوند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ سب سے مشکل دین ہے. ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، بچوں سے کیسے سلوک کریں، یہ سب سے مشکل دین ہے. اس لیے میرے نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا. ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حسن نے پوچھا اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟
تو وہ کہنے لگے بڑے فکر مند، بڑے غمگین. ٹھیک، یہ کہاں دیکھا؟ مسجد میں. یہی سوال حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا بہت ہنسنے والے، بہت زیادہ خوش رہنے والے. گھر کا دین بیوی کے ساتھ ہنسنا، خوش ہونا اور اظہار محبت کرنا، اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے اماں عائشہ کو محبت کے. شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے. ایک شخص میرے پاس ہے، نوجوان تھا، کہنے لگا مولانا میرا اور بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو. میں نے کہا ایک گل تین دساں، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتی، یہ پکی گل ہے. کہنے لگا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو نا 2 یا 3 لقمے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو. کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو کر، پھر تو ویکھیں کیا ہوگا. میں تینوں نبی دا طریقہ دس رہا. کوئی ہفتے بعد اس کا فون آیا، تعلق تھا حال چال پوچھنے کے لیے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی. میں کہ کمزور عورت نال لڑدیاں تینوں شرم نہیں آتی؟ لقمہ دین کھوائیں دیں شرم آتی؟ جو نبی کی سنت ہے. جاؤ ابھی دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھاؤ اور اس کے لقمے کھلاؤ، پھر مجھے سناؤ کیا ہے. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا اور کہنے لگی اے تو نہیں کر سکتا، تینوں کسے سبق پڑھایا؟ 10 کس نے پڑھایا؟ کہنے لگا میں کہ مجھے مودی طارق جمیل نے پڑھایا. اور اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنے لگ گئے. ایک سنت میں اتنی محبت چھپی ہوئی، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے. اور ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی سے، بیوی خاوند سے اظہار محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے اظہار محبت ہم نہیں کرتے. بس رشتہ ہے ٹھیک ہے، حالانکہ ہر رشتہ اظہار کا محتاج ہے. یہ پانی ہے، پانی، یہ نہیں دیں گے تو رشتے سوکھ جائیں گے، ان کا پھل خشک ہو جائے گا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے. وہ جو اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کو کسی کی خواہش ہو سکتی؟ معراج میں اللہ نے اپنا آپ دکھایا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تھوڑا پڑھ کے سنا دو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. جو اللہ کو دیکھ لے اسے کس چیز کی بعد میں خواہش ہے؟ اللہ کی قسم اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لیے اور بیوی کی دلداری کے لیے کہ مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے پتہ چلا تو میری بیگم ہے. اور تہجد میں آپ کھڑے ہوتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، عائشہ اٹھے تم ہی میرے نال پڑھ لے نفل. نوافل کے لیے کسی کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے، فرض الگ چیز ہے. تو اب گھر اتنا تھا کہ اماں عائشہ جب پاؤں پھیلاتی تھیں تو سجدے کی جگہ کور ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. جس کو جنت کی چابی پکڑائی، مقام محمود پہ بٹھانا ہے اور جنت
میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم نہ پڑے، ان کا گھر دیکھو۔ پھر آپ رکوع میں جاتے، جب سجدے میں جاتے تو اماں عائشہ کے قدموں پر یا ٹانگوں پر نہ ایسے ہاتھ مارتے، تو اس سے اماں عائشہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے، اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتے۔ اس طرح آپ لمبی تہجد پڑھتے، اور بیگم کو نہیں کہتے تھے تو ہی اٹھ کے پڑھ۔ پھر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ایسے اس کونی کی ٹیک لگا کر اور یوں لمبے ہو کر ایسے لیٹ جاتے تھے، تو اتنے میں پھر حضرت عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ان میں اور اماں عائشہ میں خاوند اور بیوی کی بات ہوتی تھی، نہ کوئی دین کی بات، دین مٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، محبت کی بات۔ فجر کی اذان تک یہ مجلس محبت کی مجلس ہوتی تھی۔ ہم جتنے فون پہ باتیں کرتے ہیں اتنی تو بیوی سے بھی نہیں کرتے، اتنی ماں سے بات نہیں کرتے، اتنی باپ سے بات نہیں کرتے۔ فون فون فون، وہ میرا سیانو پتر ڈھیا انہوں چم چم کے مار چھڑے، یہ سانو موبائل ڈھیا ہے، اسی زندگی برباد کر چھڑی۔ ٹوائلٹ میں فون سن رہے ہوتے، باہر آواز آ رہی ہوندی، ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے۔ وہ جڑے کام گیا وہ کر وہ بھول جاندہ تے فون نو لگا ہوں۔ یہ میں اپنے اوپر گزرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ سردیوں کی دسمبر اور رات کے 12 اور 2 کے درمیان میں فون آف کرنا بھول گیا، سو گیا۔ 12 اور 2 کے درمیان رنگ بجی تو ساتھ ہی میرا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا کہ ایس ویلے رنگ کوئی خیر دی نہیں ہو سکتی۔ تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے فون کان سے لگایا، میں کہا یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو، یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو۔ میں کہا جی اے مولی طارق میں جمیل صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی اے جی ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گئے، اور نامراد گھڑی تا ویٹ کی وجہ ہے، ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ اب اس موبائل نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ جو ہمارے پاس نا پرائم ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ بیوی بچے فون ایک طرف ہوں اور آپ آپس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نہیں موجود، آپ کسی اور جگہ ہیں۔ جب تک آپ نہ، چونکہ میں تو بیان کرتا ہوں نا، مجھے 50 سال ہو گئے بولتے ہوئے، تو اگر میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، سر اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بولتی بند ہو جائے گی۔ اور ادھر بیگم بات کر رہی ہے اور آپ کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کہتے شاید کوئی مریض ہی نہ ہوئے، ہلو سوری میں سر اس کے سارے جذبات ختم ہو جاتے۔ آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیگم سے اور وہ فون اٹھا لے تو آپ کے جذبات مر جائیں گے۔ میرے نبی نے رشتوں کو عزت دی، رشتوں کو عزت دی۔ اولاد، اچھا عربوں میں بیوی سے کہنا کہ مجھے محبت ہے، یہ عربوں میں عیب تھا۔ اور معشوقہ پر شعر و شاعری سے کتابیں بھری پڑی، کتنے اشعار تو لیلا کے بارے میں مجھے یاد ہے، پر اتنے تو سراوڑ دے نہیں ہیں نا۔ تو بیوی سے کہنا کہ مجھے اس سے محبت ہے یہ عیب تھا۔ اس ماحول، اس مجلس میں میرے نبی سے بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ تو سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا یہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا بھائی ٹیکہ صحیح نہیں لگا نا، تو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا۔
وہ اتھی منہ بٹا کے باہر نکل گیا. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی. ایسے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے عرب سردار، بچوں کو نہ پیار کرتے تھے نہ اٹھاتے تھے. اور آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باہر آتے ہیں، اس کندھے پہ حسن ہے، اس کندھے پر حسین ہے، تو یہاں بٹھانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہاں عام چیز ہے. تو ایک بدو دیکھ کے حیران، یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے؟ آپ نے کہا میں نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے. آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں. تو جب آپ اپنی اولاد کو، یہ مجھے نبیل ہی لے گیا تھا، میرا سرداد رہتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، تو وہ چھٹی کا دن تھا، ہفتہ یا اتوار. تو جب انہوں نے دوائی لکھ دی، میں نے کہا آج تو ہفتہ ہے تو آپ نے چھٹی نہیں کی؟ کہا جی ہم چھٹی نہیں کرتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا، وہ بھی صاحب، دونوں پاکستانی تھے. کہ جی ہم ہفتہ اتوار بھی کام کرتے ہیں. میں نے کہا تو بیوی اور بچوں کے لیے کب وقت نکالتے ہیں؟ صبح آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، شام کو آپ کلینک جاتے ہیں، اور اتوار ہفتہ چھٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ اپنے کلینک کو دیکھتے ہیں. تو بچے باہروں مول لے کے آندے نہیں ہے کہ تو لب گئے آتے لے آندے. میں نے کہا تمہارے بچے تو برباد ہو جائیں گے. اگر آپ ماؤں نے، آپ باپوں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو آپ کی اولاد، یہاں کی اولاد تو اسلام چھوڑ دے گی. پاکستان میں کوئی اولاد بگڑتی ہے تو وہ کسی برے کام میں لگ جائے گی، کافر نہیں ہوگی، یہ تو اسلام چھوڑ جائیں گے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے رہے ان کے بچے آج بھی یہاں صحیح سچے مسلمان، اور جنہوں نے ٹائم نہیں دیا انہیں ہر شے برباد کر دیا. تو چونکہ آپ کی بھی جاب ہے، آپ کی بھی جاب ہے، ہفتہ اتوار فرض کر لو کہ کوئی کام نہیں کرنا، بچوں کو ٹائم دینا. میرے بچے اسکول میں جس پڑھتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے تھے، تو میں ان کے پرنسپل سے ملتا رہتا تھا، سلام دو. تو مجھے واقعہ سنانے لگے کہ فیصل آباد میں دو تھے، ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر حامد اور بیوی، اور دونوں اپنے فن میں پورے فیصل آباد میں بڑے مشہور. وہ آئے اور کہنے لگے جی 3 دن ہو گئے ہمارے بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے، تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں، آپ بلائیں انہیں. تو انہوں نے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا اپنے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھا؟ کہا جی ہم ابو اور امی کے سامنے نہیں بتائیں گے. تو وہ پرنسپل صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا، اب باہر چلے جائیں. تو پیچھے اب ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہ سر جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اماں اور ابو سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسکول چلے جاتے ہیں. جب دوپہر کو آتے ہیں تو اماں اور ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں، ناشتہ بھی نوکر کراتے ہیں. جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اماں اور ابو کلینک پر ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے. مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں، پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. تو میں یہاں کی زندگی کو، جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے. یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے. کیونکہ اسیسریز آپ کے باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں، اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے. یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک اللہ نے مجھے 100 کے
سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ہیلی فیکس میں تھے۔ تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا مامو جی ساڑی جماعت آئیے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے۔ او پتر میں نے ویل کوئی نہیں، او پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 1982 سے لے کر 2000 تک او پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، او پتر مینو آ کے مل، میں حیران ہو گیا۔ پہلے تو ماما جڑا ہے وہ میٹر کا دیندا ہے، پتر مینو ویل نہیں۔ ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون۔ خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے۔ میں گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ مینوں اتنے نہ ہی آنا چاہیے۔ پاکستان رہے میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جاؤنی آئی نا، ایوے کا 6 بیڈ روم گھر ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے، چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کو ہوتا ہے کہ اے پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے، نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے، اب میں کلا تے تیری مامی۔ تے ہن پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے۔ تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر یہ ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں نا، ران دے نہیں ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی عورت ہو، او پتر اے ملک ویکھن دے ہیں نا، ران دے نہیں ہیں۔ تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل برباد ہیں۔ آپ پھر بھی اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کو ٹائم دیں۔ تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو۔ بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ، تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جاؤں گی۔ اور میرے نبی تو جہان کے سردار نبی، حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے، مائک میرے اگو کر، اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ 2 جہان کا سردار یہ کر رہا ہے، تھوڑی ایڈیاں ڈگریاں تسیاں دو ٹائم نہیں ہے، نکالنا پڑے گا ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو گے۔ اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے۔ میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے۔
اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں، الٹا ہوا سیدھا ہوا پٹھا ہوا 20 رکعت، اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو میرے نبی اتنی بڑی ہستی ہو کر ان کو ٹائم نکال رہا، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر ان کے ساتھ چکر لگاتے۔ ایک دن حضرت جابر آ گئے، کہنے ہوئی 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 اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے کہا اوئے ہوئے 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 اتنے بڑے سوار، کیا مزے کی بات۔ اور خود ایسے بیٹھ جاتے تھے، اور حسن حسین حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے جوانی میں، ان کے بچے اون عبداللہ محمد، ان 5 بچوں کو کھڑا کرتے اور ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو سارے بچے رش کرتے، کوئی سر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں، کوئی بغل میں، کوئی مطلب ان کو ایسے ہی جیسے ایک عام آدمی ہو ایسے ان کے ساتھ، اور آپ ہنس رہے ہوتے تھے، آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوہ ٹائم ہو گیا، پیچھے ہٹو ٹائم ہو گیا جانا ہے۔ اصل جوہر تو ضائع ہو رہا ہے، نہ پونڈا نو لے کے کتنے جاؤ گے، ان میں کوئی سکھ نہیں، اللہ کی قسم۔ اور ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اب بتاؤ اتنا بڑا نبی یہ ٹائم نکال رہا ہے، کشتی کروا رہے ہیں، اور حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے، تو حسین ذرا دب رہے تھے، تو اللہ کے نبی ایسے تھاپڑ مار، شاباش حسین شاباش حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بول پڑی یا رسول اللہ اے سارے تھاپڑے تسی حسین نو مار رہے ہو، کوئی حسن نو ہی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل کھڑا ہے میرے پاس، وہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اس کی وجہ سے حسین کو تھاپڑے دے رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ دنیا میں ان سے زیادہ مصروف کوئی آ سکتا ہے؟ ان سے بڑی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی آ سکتا ہے؟ تو وہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ وہ اپنی بیویوں جب گھر میں جاتے تھے پھر کوئی باہر کی بات نہیں کرتے تھے، صرف گھر کی بات ہوتی تھی، اور آپس میں ان کے سوکن والے چکر بھی چلتے تھے، آپ اس کو بھی خاموشی سے برداشت کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سودا آ گئی، حضرت سودا نے اپنی باری اللہ کے نبی کو دے دی تھی، تو عائشہ کہنے لگی سودا یہ میں نے حلوہ بنایا کھاؤ۔ ان کا مجھے بھوک نہیں، کہا کھا یا میں تیرے منہ تے مل دے گی، کہا بھائی مجھے بھوک نہیں، تو انہوں نے ایسے لپ اٹھائی اور منہ پہ ایسے مل دی ساری۔ تو آپ نے عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیے دونوں، کہا سودا اٹھے تو منہ تے مل، ان کا نہیں اٹھو، تو سودا اٹھی اور عائشہ کے منہ پہ لیپ کر دیا۔ یہ میرا نبی گھر میں کر رہا، اپنے نبی کو پڑھو تو صحیح۔ پھر سوکنوں میں بھی کھٹبٹ چلتی تھی، میرے نبی وہ بھی برداشت کرتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں پونا گھنٹہ محفل اشراق تک، پھر 2 نفل پڑھتے تھے اشراق کے، اور مسجد سے نکلتے تھے، اور ہر گھر میں جاتے بیگمات کے، سلام کیا حال ہے، سلام کیا حال ہے، کیا حال ہے، 9 گھر پھر کے باری والے گھر۔ عصر کے بعد پھر دوبارہ آپ چکر لگاتے اور ہر گھر میں تھوڑی دیر بیٹھتے اور بات کرتے، اور پھر اس گھر میں جہاں باری، مغرب کے بعد پھر ساری بیویوں کو وہاں جمع کرتے جہاں باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ پھر لمبی مجلس لگتی تھی، پھر ان کو فارغ کرتے تھے۔ اس طرح 3 ٹائم سب بیویوں کو۔ تو حضرت زینب کے پاس تھوڑا وقت زیادہ گزارنے لگے۔ اب یہ بیگمات کے 2 گروپ تھے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔
حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ، یہ 4 کا گروپ تھا. ان کے لیڈر تھیں حضرت عائشہ. ادھر حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ، 5 ان کا یہ 2 گروپ تھے. تو ان میں حضرت زینب ان کی لیڈر تھیں، چونکہ حضرت زینب کو ایک وہ فضیلت حاصل ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں، کہ آپ کا نکاح اللہ نے پڑھایا. یعنی یہ ایک بالکل انہونی ہوئی ہے. آپ مسجد میں تھے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، یہ قرآن کی آیت آئی. جب زید نے طلاق دی اور زینب نے عدت پوری کی، میں نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. نہ ایجاب، نہ قبول، نہ گواہ، نہ مہر، آسمانوں سے. حالانکہ ایجاب قبول واجب ہوتا ہے، میں نے قبول کیا، اور لڑکی دستخط کر دے تو وہ بھی اس کو میں نے قبول کیا کی شرط نہیں. یہ شرط ہے. ہمارے گاؤں کا ایک بچہ تھا، وہ یہ بسوں پہ نوکری لگ گیا، کلینڈر جس کو کہتے ہیں، وہ استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، استاد جی کٹ لو، آ جاؤ بھائی لاہور آ جاؤ، لاہور والے آ جاؤ، لاہور والے آ جاؤ. یہ کرتے 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 وہ جوان ہو گیا. یہ میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. اس کا نکاح ہو رہا تھا، اس کا بھائی ساتھ بیٹھا. مولوی صاحب نے آخیا فلانے دی دی تو اتنا مار تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھی، آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو نا کونی ماری، آدھا جان دیو. اس نے پھر کونی ماری. انہوں نے کہا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آکھن لگے سارے دی صلاح نال کچھ نہیں بننا، تو آکھ میں قبول کیتا تاں کم بننا. تو یہ سب کچھ اللہ نے ہٹا دیا، ہم نے نکاح کر دیا. اس پر ان کو فخر تھا. وہ ادھر سردار تھی. تو اب حضرت زینب کے پاس آپ تھوڑا وقت زیادہ گزارنے لگے. حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے، دیکھو یہ زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہمارے پاس نہیں گزارتے، کوئی چکر چلائیں. کیا کہا اللہ کے نبی کو بدبو سے بڑی نفرت ہے. تو حضرت زینب ان کو شہد پلاتی تھیں، شہد کا پانی، تو اس لیے وہاں تھوڑی دیر لگ جاتی تھی. جب تمہارے پاس آئیں گے نا تم کہنا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک بدبودار بوٹی تھی. جب وہ میرے پاس آئیں گے نا میں بھی یہی کہوں گی، تو پھر وہ زینب کے پاس جانا چھوڑ دیں گے. تو اب یہ جنت کے سردار ہیں. لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت دنیا میں کوئی ہے نہیں. وازواجہ امہاتہم، اور پوری امت کی مائیں اللہ نے کہا. اور اپنے نبی سے کہا لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی ان سے شادی کے بعد آپ کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی پابندی لگائی. تو جب حضرت حفصہ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کو بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، مغافیر کی بو آ رہی. کہ میں کچھ نہیں، میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا اور تو کچھ نہیں. اب ہوئی بات اثر کرتی ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. آئے اب حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ سے تو عشق تھا آپ کو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. کہنے لگے وہ حفصہ بھی کہہ رہی تھی، میں نے تو بس وہاں شہد پیا ہے زینب کے پاس. انہوں نے کہا پھر اس میں ہوگی، ضرور ہوگی. تو انہوں نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ کبھی زینب کے ہاتھوں شہد نہیں پیوں گا. اب یہ بڑی خوش. تو اللہ نے چوری پکڑ لی اور قرآن اتار دیا یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. میرے نبی جس چیز کو تیرے رب نے حلال کیا کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اللہ نے اسی وقت ڈانٹ پلا دی. وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ قَالَتْ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. پورے سٹوری اللہ نے سنا دی کہ
یہ آپ کی دو بیگمات نے سازش کی ہے کہ نبی ہمارے پاس زیادہ ٹائم گزاریں، تو آپ نے ان کی نہیں ماننی، آپ نے پہلے طرح ٹائم دینا ہے زینب کو جیسے پہلے دے رہے ہیں۔ تو بشر تھے وہ، فرشتے نہیں تھے، وہ جنت کی حوریں نہیں تھیں، دنیا کی عورتیں تھیں۔ تو یہ زندگی میرے نبی نے 9 عورتوں کو نبھانا کوئی آسان کام، مختلف مزاج کی۔ اچھا، ایک دفعہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اب صحابہ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔ ان 5 نے یہ مشورہ کیا کہ جب عائشہ کی باری ہوتی ہے تو صحابہ ہدیہ آ کے دیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو کوئی ہدیہ نہیں آتا، تو یہ تو ہماری حق تلفی ہے، تو کوئی بات کرے جا کے۔ اب کسی کی ہمت نہ ہو تو کسی نے کہا فاطمہ سے کہو، وہ بات کر لیں گی اور ان کی بات مان بھی لیں گے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی منت کی کہ تو جا ہماری طرف سے نا یہ ہمارا گلہ بتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سارے تحفے عائشہ کے گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ آئیں تو اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ ایک ہی رضائی میں دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت فاطمہ جھجک گئیں، لیکن وہ پیچھے سے پورا وفد تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں کچھ شکایت کرتی ہیں، عائشہ نام نہیں لیا۔ تو آپ نے کہا بیٹی کیا شکایت ہے؟ یہ تھا نا مسئلہ، کیا شکایت؟ آپ نے یہ نہیں کیا۔ بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہ جی یا رسول اللہ، کہ پھر میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ چپ کر کے اٹھی اور واپس، جاؤ بھائی آپے لاڑ لاؤ، میری توبہ، میں اپنے باپ کو نہیں ناراض کر سکتی۔ حضرت زینب نے کہا ویکھی جاوے گی۔ وہ آ گئیں حضرت عائشہ کے گھر، اور آ کے جو چڑھائی کی۔ پھر ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے نکاح پڑھا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، تو انہوں نے آ کے حضرت عائشہ پہ چڑھائی کی، اس پورے زور اللہ کا نبی خاموش، ایک لفظ نہیں بولے۔ اور حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے یوں کر کے دیکھنا شروع کیا اللہ کے نبی کے چہرے کو کہ کیا تاثر ہے، تو میں نے دیکھا کہ چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ مجھے بھی اجازت دے رہے ہیں میں تو بھی زور لا لا۔ کہنے لگے پھر میں چڑھ گئی، پھر میں نے وہ سنائی کہ زینب کا روزہ ہی ہو گیا اور وہاں سے جلدی سے نکل گئی۔ میری نبی کی زندگی ایک عام انسان جیسی زندگی، اگر آپ ایک عام زندگی نہ گزارتے تو ہم فالو کیسے کرتے؟ تو اپنے نبی کی زندگی ہے، بچوں کو ٹائم دو، اپنے آپ کو ٹائم دو، آپس میں مل کے بیٹھو، ماں باپ ہیں ان کو ٹائم دو، اب میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایک دوسرے کا حال لو اور دو، اس سے محبت پروان چڑھتی ہے اور فیملی بنتی ہے۔ جب ہم مریں تو پیچھے فیملی چھوڑ کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ اولاد ایک دو کپڑے پاڑ رہے ہوں۔ تو بھائیو میری بہنوں، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، تو اس میں آپ نبی کی زندگی پڑھو، میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا، اور قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور آپس میں خاموش رہنا سیکھو۔ بیوی اپ ہو جائے تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ، خاوند اپ ہو تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ، تو چونکہ بالکل کچھ نہ ہو یہ ناممکن ہے، یہ جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ہمارے دیہاتی ماحول، وہ آ گئی، ہائی بڑی موٹی تھی، چھوٹا جا قد، تو ایک موٹی ہوئے ایک قد چھوٹا ہوئے وہ تو پوری تلوار بن جاتی ہے۔ تو وہ میری بہن کے پاس آئی، کہتی بی بی اے میری نو میرے نال بڑا لڑدی ہیں، اس کے 4 بیٹے تھے 4 بہو ہیں،
تو میں نے کوئی تویز دے اس ساریاں میریاں نوکر بن جانا. ہوں میری بہن نو تو پتہ ہے سارا کام ماسی شریف کا اپنا. تو ابھی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ تعویذوں کا دیس ہے ہمارا ملک. تو میری بہن نے ایک چھوٹا سا کاغذ لیا, اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کے اس کو رول کیا کہ ماسی شریفاں جس لیے تیری لڑائی ہوئے یہ تعویذ تو ایتھے رکھ کے نا چک مار کے بہ جانا, تعویذ ڈگے نہیں نہیں تو برباد ہو جانے. اس نے کی کیتا ماسی شریفہ نو چپ کرایا. ہفتے بعد وہ آ گئی, وہ بی بی تو کی تعویذ دیتا ہے, میرے تی لڑائی مک گئی. میری بہن آکھے او کہ میں اس آکھے وہ تعویذ دی برکت ہے, کوئی لڑائی نہیں. کیوں ماسی شریفہ جی چپ کر گئی, تعویذ دی برکت ہے, اس کا جھگڑا ختم ہو گیا. اپنے جھگڑوں کو خاموش رہ کے ختم کرو, بول کے ہمیشہ بڑھیں گے, خاموش رہ کے ختم کرو. اور ایک دوسرے کو اظہار محبت کیا کرو, ایک دوسرے کو لقمے کھلائے. اپنے بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو ایسے گلے لگاؤ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا. تمہارے لیے تو وہ بچہ ہی ہے, ان کو ایسے گلے لگاؤ جیسے وہ چھوٹا بچہ ہو. چاہے شادی ہو جائے بیٹی کی, ان کو اس طرح ڈیل کرو جیسے چھوٹا میں ان کو ڈیل کرتے تھے. تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی زندگی بہت خوبصورت ہو. یہ یاد رکھنا, کبھی پیسے سے زندگی نہیں بنتی, زندگی نبی والے اخلاق سے بنتی ہے. اس کے لیے آپ سیرت پڑھو, آپ قرآن پڑھو, آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے جائیں, اس کا آپ کو بہت نفع ہوگا. اس کی ارادے کرو. سارے بھائی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ. یا اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہماری غلطی کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ جو تیری چاہت ہے اس پہ قائم فرما, جو تیرے حبیب کی چاہت ہے اس پہ ہمیں قائم فرما. ہمارے گھروں میں نبی والی زندگی کو زندہ فرما, ہمارے جابز میں اپنے نبی والے اخلاق زندہ فرما. یا اللہ سب سے ہمارا دل صاف کر دے, بغض سے پاک کر دے, حسد سے پاک کر دے, نفرت سے پاک کر دے. ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا. اور یا اللہ جو اس ماحول میں بگڑ کے دور چلے گئے انہیں واپس لوٹا دے. یا اللہ انہیں سچا مسلمان بنا دے. یا اللہ جو ایمان پر قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما, اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ فرما. ان سارے خواتین و حضرات کو اپنے خزانوں سے بہت ہی اعلیٰ جزا عطا فرما. انہوں نے تیری بات کو سنا, 2 گھنٹے تک سنا. یا اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اپنے فضل سے اس پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں نبی والے اخلاق عطا فرما, نبی والا نرم دل عطا فرما. ہمیں معاف کرنے والا بنا, معافی مانگنے والا بنا. ہمیں برکت والا رزق عطا فرما, ہمیں برکت والا رزق عطا فرما. ہماری اولادوں کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما, دین پہ چلنا آسان فرما. ہمارے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جتنے بیان بھائی تشریف لائے ہیں تو ہی ان کے دل کی مرادوں کو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. اپنے فضل کرم سے اپنے محبوب کے صدقے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اور یا اللہ جب ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. ہم تیری رضا چاہتے ہیں, تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے, تیری جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے جو دوزخ کی طرف لے جائے, ہمیں وہ زندگی دے جو جنت کی طرف لے جائے. یا اللہ ہم سب سے اور ان سب آنے والے مہمانوں سے اور میزبان سے یا اللہ تو راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین.